السلام علیکم ریڈرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ حاضر آپ کی خدمت میں ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تو ہم نے شروع کیا ہے سلسلہ وار ناول تیرے نشان از قلم لائبہ یوسف۔ کیا کوئی نشان ایسا ہوتا ہے جو دل پر اثر چھوڑ جائے؟ نہیں، اب تک نہیں۔ تو پھر پڑھیے تیرے نشان۔ ہم نے اس کی گزشتہ قسط میں پڑھا تھا کہ کیسے تو کیر الوی جون سے تو ایک ایسا باپ تھا جو اپنے ہی بچے کو زندہ جلا رہا تھا۔ وہ بچہ جو اب نارمل تھا، اور وہ بچی جو چند گھنٹوں کی تھی وہ رو رہی تھی، اور حیرت کی بات وہ اب نارمل بچہ اس کو چھوتے ہی سو گیا، اور وہ بچی رونا بند کر کے چپ ہو گئی۔ اور کہانی نے آغاز کیا تھا اس کہانی کا جو آگ سے بنی ہے۔ تو اس کی اگلی قسط آپ کے سامنے ہے، مل کے پڑھتے ہیں۔ لیپ ٹاپ سامنے میز پر پڑا تھا۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ مخروطی انگلیاں مسلسل کی بورڈ پر حرکت کر رہی تھی۔ لمبے سیاہ بال کمر پر جھول رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ایسی ہی تھی، سیاہ بڑی بڑی پر ویران، چہرہ جیسے ملائی کا بنا ہوا ہو، سفید ملائی جیسا، ہر قسم کے جذبے سے عاری، جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ جذبات کیا ہوتے ہیں۔ نیلی روشنی سبز روشنی میں بدل گئی۔ لیپ ٹاپ پر سبز رنگ کا نشان نمودار ہوا، ایکسس گرانٹیڈ، مگر پھر بھی اس کے چہرے کے تاثرات نہ بدلے بلکہ سپاٹ۔ اس نے مخروطی انگلیاں اپنی صاف سراہی دار گردن پر رکھی۔ رینگتے ہوئے شانے سے تھوڑا سا نیچے رکی۔ اس نے کچھ محسوس کرنا چاہا۔ اسے محسوس ہوا۔ وہ نشان ایک سمندر لمحے کے کسی حصے میں سے آنکھوں میں دیکھا تھا، درد کا، تکلیف کا، ذلت کا، گہرا، اس کی سیاہ آنکھوں کی طرح، اپنے اندر ہزار راز لیے ہوئے جو سب فنا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ نشان آف کورس یہ تیرے نشان ہے۔ فجر کو قضا ہوئے کئی ساعتیں بیت چکی تھیں، پر سورج ابھی تک ٹھنڈا تھا۔ شہر کے مضافات میں ایک پوش علاقے میں زندگی اتنی صبح بھی یوں بیدار اور چاق و چوبند تھی جیسے کبھی سوئی ہی نہ ہو۔ وہ ایک بلند و عالیشان محل نما گھر تھا۔ باہر سیکیورٹی چیک پوائنٹس، مسلح گارڈز، کرنٹ سے لبریز تارے اور دنیا کی مضبوط ترین سیکیورٹی سسٹم میں سے ایک سسٹم۔ مگر اس کا مطلب خوف؟ ہاں، اس محل کے مکین کسی سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ ڈر ان سے ڈرتا ہے۔ موت ان کی ساتھی ہے۔ اس محل میں رہنے والوں کو باہر کے لوگ موت کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کی چکا چوند آنکھوں کو خیرہ کر دیتی۔ دولت کی نمائش نہیں کی گئی، بلکہ دولت اپنے ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ سورج کی روشنی پردوں سے چھن کر کمروں کو روشن کر رہی تھی۔ انہی عالیشان کمروں میں سے ایک کمرہ، سیڑھیوں کے اوپر پہلے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر اے سی کی خنکی اور مردانہ پرفیوم کی مہک نے کمرے کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ شیشے کے آگے کھڑا بیش قیمت کفلنگ میں سے ایک پہن رہا تھا۔ کوٹ قریب ہی ٹنگا تھا، سیاہ بال پیچھے کو سیٹ کیے، وجیہہ نقوش، شاندار شخصیت اور پرکشش گرے آنکھیں۔ وہ سمندر سے گہری آنکھیں جو ایک دفعہ کسی پر اٹھ جائیں تو طوفان کی طرح سب برباد کر دے۔ مگر وہ طوفان نہیں تھا جو اپنے پیچھے نشان چھوڑ دے۔ تاہا الوی، وہ تاہا الوی ہے جس کی دی گئی بربادی کے نشان بھی نہیں ملتے۔ فون کے رنگنے سے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی یاقوتی ہونٹوں پر تبسم بکھرا اور پھر معدوم ہو گیا۔ سمر جاوید، اس نے زیر لب کہا، اور بربادی کی نوید ہو گئی۔ نگارے بجنے لگے، مگر جس پر یہ آسیب دستک دے رہا تھا وہ مسکرا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ یہ مسکراہٹ کھو جائے گی۔ وہ ایک سیراب تھا جو سب کا ہوتا ہے پر کسی کا نہیں ہوتا، اور یہ سیراب وہ دیکھ چکی تھی۔ صحرا میں بھٹکے مسافر کی طرح اسے لگ رہا تھا وہ میٹھے پانی کی چشمہ ہے، مگر وہ دلدل تھی اور وہ ریت میں دسنے والی تھی۔ آج کی رات بہت خوبصورت ہوگی، اس نے مہدم سی سرگوشی کی اور کسی سحر کی طرح اس میں جکڑ گئی۔ دوسری طرف اکبر صاحب نے سر کو تعسف میں نفی میں ہلایا، جو بلوٹوتھ کے زی میٹنگ کی ریفرنس دے رہے تھے۔ اس نے ایک نظر ٹیبل پر موجود فائل کو دیکھا اور زیر لب مسکرایا۔ اور یہ نوید تھی بربادی کی، وہ بربادی کا دوسرا نام تھا۔
طه الوی وہ بیک وقت کئی کام کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اپنے کمرے میں ہو کر بھی وہ زمر جاوید کے خیالوں میں تھا۔ اکبر صاحب کی کروڑوں کی میٹنگ کر رہے تھے اور طه الوی وہاں ہو رہی ہر چیز سے باخبر تھا۔ اس کے ہاتھ جو فائل تھی اس میں کسی کی زندگی کا فیصلہ تھا اور فیصلہ ہو چکا تھا، موت۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور مردانہ پرفیوم کی مہک ہر سو پھیل گئی۔ دراز آئینے کے سامنے بیٹھی لڑکی کے ہونٹوں پر تبسم بکھرا۔ مسٹر الوی، بے ساختہ ہونٹوں نے جنبش کی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے وہ اس کی طرف آیا۔ اس کی چال میں وقار تھا مگر غرور نہیں۔ آئینے میں اس کا عکس نمایاں تھا۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر اس کا بھاری ہاتھ محسوس کیا۔ تو تم آ گئی، اس نے گمبھیر آواز میں سرگوشی کی۔ کچھ تھا جسے وہ سحر میں دیکھ نہ سکی، ایک آخری راہ فرار۔ آپ بلائیں اور زمر نہ آئے، اس نے اترا کر کہا، اور تابوت پر آخری کیل ٹھوک دیا گیا۔ اس نے خود اپنی بربادی کو دعوت دی تھی۔ گھر پر کیا کہا؟ بے تاثر سا انداز، مگر وہ چونکی نہیں۔ وہ سحر میں تھی، نہیں جانتی تھی کہ یہ سحر اسے فنا کر دے گا۔ گروپ سٹڈیز اور اس سے اپنی اوقات بتا دی۔ کب کسی کا مان توڑنے والے کو مان ملا ہے، اور وہ بہتوں کا مان توڑ کر اس عالیشان ہوٹل کے سب سے عالیشان کمرے میں آئی تھی۔ وہ جو نفسیات کی طلبہ تھی، اس نے لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے حقارت نہیں دیکھی تھی۔ اس نے نہیں دیکھا تھا کہ جب وہ اس کمرے کا پوچھ رہی تھی، ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے حقارت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ گردن سے چہرے کی طرف سرایت کرنے لگا اور وہ بہک گئی۔ اس نے زمر کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھا مگر وہ اس کو سیاہ لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا، مگر سیکنڈ کے 10ویں حصے میں وہ اس کے قریب تھا، بے حد قریب، جیسے جتا رہا ہو ہاں وہ یہ کر رہا ہے۔ مگر وہ دو نفوس کہاں جانتے تھے کہ اس کمرے میں ایک تیسری آنکھ بھی تھی جو ہر جگہ ہوتی ہے، جس کا خوف اس دنیا میں رہنے والا انسان بھلا چکا ہے۔ اسے اپنے مطلب کے لیے یاد کرتا ہے، جب مطلب پورا ہو جاتا ہے تو بھلا دیتا ہے۔ وہ جو ہر چیز سے باخبر ہے، اور اس نے یہ خبر کسی اور تک بھی پہنچا دی تھی، ان سیاہ آنکھوں تک۔ اب یہ خبر کل کے اخبار کے ذریعے ہر آنکھ دیکھنے والی تھی۔ ظلم کی رسی دراز کی گئی تھی، اب وہ رسی کھنچنے والی تھی۔ فجر کی اذان خاموشی کو چیر کر ہر سو پھیلنے لگی، مگر وہ اب بھی ویسا ہی بیٹھا تھا۔ اس کی انگلیاں ویسے ہی حرکت کر رہی تھیں۔ وقت نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو دیکھنے میں کمزور سی تھی، مگر 24 گھنٹے سے ویسے ہی بیٹھی تھی، اسی حالت میں۔ کیا وہ تھکتی نہیں تھی؟ کیا اسے بھوک نہیں لگتی تھی؟ کیا اسے پیاس بھی محسوس نہیں ہوتی تھی؟ ہاں، تم اب تک یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کھڑکی سے فکر مند سی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، انگلیاں رکی، پھر اپنا کام کرنے لگی۔ اب وہ دروازے سے اندر آ رہا تھا۔ میں کچھ غلط نہیں کر رہی، اس نے جیسے خود کو بتایا۔ تم پھر سے برباد ہونا چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا نہیں، بتایا۔ تم اب بھی اس چہرے سے محبت کرتے ہو؟ اس نے بھی پوچھا نہیں، بتایا تھا۔ سیاہ جینز، گرے ٹی شرٹ، عام سی صورت اور گھنگریالے بال والے لڑکے نے سرد آہ بھری۔ محبت وہ آسیب ہے جو ہماری روح کو جکڑ لیتا ہے، جس سے نجات موت ہی دے سکتی ہے۔ وہ لڑکا اب کم بولتا تھا، مگر اس کی سیاہ آنکھوں والی لڑکی کی نسبت جینے کی چاہ تھی۔ دن کا اجالا ہر طرف چھا گیا، مگر کمرے میں رات کا خمار ابھی باقی تھا۔ کوئی نشا سا تھا جو اب تک نہیں اترا تھا۔ اس کی کھنکی اور مردانہ پرفیوم کے علاوہ اب ہوا میں مہنگی شراب کی بو بھی تھی۔ وہ جاگ چکی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کی قسمت سو چکی ہے۔ ہاتھ کے اس کنگن کو دیکھتی جو وہ خود پر ناز کر رہی تھی۔ ہیرو کی چمک نے ہر طرف اندھیرا کر دیا تھا، اور وہ اندھی ہو چکی تھی۔ نظر جب ساتھ لیٹے وجود پر گئی تو ناز غرور میں بدل گیا، وہ غرور جو اس کی جگہ موجود ہر لڑکی کرتی۔ گرے آنکھیں پردے میں تھی، پھر بھی دلکش۔ گلابی ہونٹوں کے کنارے سیاہ تھے مگر سحر زدہ، پرفیکٹ کھری مغرور سی ناک۔ وہ بادشاہ جو ہر لڑکی کا خواب تھا، اب اس کا تھا۔ سحر زدہ سی ہو کر اس نے سیاہ بالوں کو سہلایا۔ طه، مدہوش سے سرگوشی۔ پردے سمٹے، گرے آنکھیں اپنے قہر کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ ان میں محبت جیسا کچھ نہ تھا، ان میں تو خمار بھی نہ تھا جو اسے لے ڈوبا تھا۔ مسٹر الوی، فوراً تسی کی، ورنہ جام وہ جانتی تھی۔ گھٹ، گمبھیر سرد سرگوشی۔
اب کچھ نہیں بچا تھا، وہ لمحے میں ملکہ بنی اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے ہی مقام سے گر گئی۔ اسے پہلے دفعہ اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، مگر اب اس کے ہاتھ پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کنگن اپنی چمک کھو چکا تھا، خمار ٹوٹا، کمرے میں ہبس بھر گئی، اسے خود سے بو آنے لگی، گلنے کی، جیسے کوڑے دان سے آتی ہے۔ اسے اپنا وجود کچرے کی طرح لگا۔ 1 سال، پورا 1 سال، اس نے 1 سال تک محنت کی تھی اس مقام کے لیے، خود کو ہیرے سے کوڑا بنانے کے لیے نہیں۔ وہ کوئلہ نہیں بنی جو کار آمد ہوتا ہے، وہ کچرا بن گئی جو سب کے لیے بیکار ہوتا ہے۔ موسم بدل چکا تھا، شہر کا نہیں، اس لڑکی کے دل کا۔ باہر چلملاتی دھوپ تھی، مگر اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ اسکرین پر اس کی وہ تصاویر نشر کی جا رہی جو اس کی پوری رات کی کہانی بتا رہی تھی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، سر اٹھانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ آنسو لری کی صورت اس کا چہرہ تر کر چکے تھے، پر تھم نہیں رہے تھے۔ کیا سب ختم ہو گیا؟ ہاں، اس میں ہمت نہیں بچی تھی سر اٹھانے کی۔ ریموٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نرم کارپیٹ پر گرا، مگر ٹوٹا نہیں، پر وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک سوال آیا، کیا اسے برباد کرنا ہی تھا؟ تو اسے برباد کرنے والوں نے اس کی عزت کیوں رکھی؟ ان تصویروں میں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ناممکن تھا کہ طاہا الوی کے ساتھ وہ لڑکی کون تھی۔ رپورٹر کے مطابق ریسیپشن سے بھی پتہ نہ لگ سکا، اور نہ ہی CCTV سے۔ جس نے بھی یہ کیا تھا اسے صرف طاہا الوی کی عزت پر وار کیا تھا، پر وہ جانتی تھی اگلے 5 منٹ میں سب ختم ہو جائے گا۔ وہ طاہا الوی ہے، سب برباد کرنے والا، اور وہ برباد ہو جائے گی۔ اور فیصلہ ہو گیا۔ اپنی عالیشان محل کی اسٹڈی میں اپنے شاندار شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے طاہا الوی نے فیصلہ سنا دیا۔ سر، مجھے نہیں لگتا یہ اس لڑکی کا کام ہے، اکبر صاحب نے جھجکتے کہا۔ میں جانتا ہوں، سرد گمبھیر سی آواز، جیسے اس کی بات پسند نہ کی گئی ہو۔ اکبر صاحب کو اس لڑکی کے لیے دکھ ہوا۔ سر، یہ کسی ہیکر کا کام ہے۔ نیوز چینل والے تو خود ڈرے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے انہیں نہیں پتا کیسے لائیو ٹرانسمیشن میں وہ تصویریں چلنے لگیں اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ اکبر صاحب نے بریفنگ دی۔ مجھے لگ رہا ہے وہ ہے، میں اس ہوا میں اسے محسوس کر رہا ہوں، صرف وہ ہی ایسا کر سکتی تھی۔ لیپ ٹاپ پر انگلیاں رکی اور وہ کھو سا گیا۔ سر، مردے زندہ نہیں ہوتے، اکبر صاحب نے افسوس سے کہا۔ طاہا دوبارہ حال میں آ گیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ اگر وہ واپس آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے ڈرتے پوچھا تھا۔ میں ممکنات پر یقین نہیں رکھتا، اور یہ بھی ناممکن ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ پر اگر انہوں نے بولنا چاہا، مگر اس کے سرد پڑتے تاثرات سے ہمت نہ ہوئی۔ اس بار اسے ماروں گا نہیں، اس نے ٹھنڈے برف لہجے میں کہا۔ اکبر صاحب کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ان سے غلطی ہو گئی۔ وہ طاہا الوی تھا، چیل سے بھی تیز نظر رکھنے والا، اور وہ اس کے اگر کو نہ پکڑتا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ شہنواز الوی دہاڑے، مگر وہ خوف زدہ تھے۔ سر، یقین نہیں، مگر ایسا ہو سکتا ہے، اکبر نے وضاحت دی۔ آؤٹ، وہ دہاڑے اور ادب سے سر جھکا کر چلا گیا۔ اور وہی ہوا جو ازل سے ہوتا آیا ہے۔ چند دن تک لوگوں نے سرگوشیاں کی، کیونکہ منہ پر بولنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ طاہا الوی کا کچھ نہیں گیا، مگر زمر کے ابو ذلت برداشت نہ کر سکے۔ زمر کے لیے تو یہی مرنے کا مقام تھا کہ طاہا الوی نے خود فون کر کے بتایا کہ اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ زمر جاوید تھی۔ 1 دسمبر شام کا وقت تھا، مگر کالے بادلوں نے رات کو جلد آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک کوہرام مچا تھا جاوید منزل میں، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ایسے میں اپنے اندر طوفان سمیٹے بادل کیسے خاموش رہتے؟ بجلی کی کڑک سے آسمان دھل گیا۔ ایک بوند بادلوں کو چیرتی ہوئی زمین کی طرف بڑھی، اور باقیوں نے اس کا تعاقب کیا، اور آسمان رو پڑا اس لڑکی کے غم میں جس کے لیے کوئی نہیں رویا تھا۔ اس کی میت کو کندھا دینے کو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ محبت؟ نہیں، محبت گناہ تو نہیں ہوتی جس کی سزا اسے ملی۔ تو پھر اس نے غلط شخص سے محبت کی تھی، ایک نامحرم پر اعتبار کیا تھا۔ نہیں، ہر نامحرم تو ایسا نہیں کرتا۔ ہاں، پر وہ کرتا ہے جسے وہ مل جائے جو چاہتا ہے، اور اس لڑکی نے اسے وہ دے دیا تھا۔ اپنی قدر گوا دی تھی، خود کو بے مول کر دیا تھا، اپنا مان گوا دیا تھا، اپنی عزت گوا دی تھی، اپنی جان گوا دی تھی۔
اسے سب پتا تھا، وہ شخص جو اس کی محبت تھا کسی ایک کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ہر رات نہیں تھی، اس کی ہر بات نہیں تھی، پوری زندگی وہ اس کی ہر غلطی معاف کرتے رہے تھے، مگر اب وہ گناہ کر چکی تھی اور گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ پر اسے تو توبہ کا وقت بھی نہیں دیا گیا۔ ہر طرف سے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن چکی تھی، اس لیے انہوں نے اس کے مقدر میں موت لکھ دی۔ یہ غیرت کے نام پر نہیں ہوا تھا، یہ محبت کے نام پر ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی اور اپنی تکلیف ختم کر دی۔ مگر باقی دنیا ان جیسی نہ تھی، انہیں جنازہ بھی نصیب ہوا اور قبر بھی، مگر ان کے لاڈلے کو اس کے ہی بھائیوں نے جنازہ تک کیا قبر بھی نصیب نہ ہونے دی، لاوارث لاش مردہ گھر میں چھوڑ دی۔ تم بھی ان جیسی ہو، گھنگریالے بالوں والا لڑکا جلتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے نہیں کہا تھا اس کمرے میں جائے، وہ سرد آواز میں بولی۔ تم نے وہ تصویر کیسے لی؟ مدھم مگر سرد آواز میں پوچھا گیا۔ تم جانتے ہو میرے لیے یہ مشکل نہیں، وہی سرد سا انداز۔ تم آج کے بعد مجھے کسی قسم کی ڈیوائس کے پاس نظر نہ آؤ، سخت آواز میں کہا۔ وہ اسے گھورنے لگی جیسے کہہ رہی ہوں کیا تم مجھے روک سکتے ہو؟ وہ اپنی ہی بات پر پچھتایا۔ تمہارا الویز سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے قدرے تحمل سے پوچھا۔ میرا ایک عدد بھائی الوی ہی ہے، وہ بھی تحمل سے بولی اور چلی گئی۔ اس ساری گفتگو میں اس نے ایک دفعہ بھی اس کے چہرے پر کسی قسم کے جذبات نہیں دیکھے تھے۔ اسے دکھ ہوا، وہ جانتا تھا اس سے بھی دکھ تھا، مگر وہ کبھی اعتراف نہیں کرے گی۔ میرے دشمن تمہاری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، مگر میں بدلہ نہیں لے رہی، میں بس دل کا درد کم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس نے افسردگی سے سوچا۔ تو مجھے امید ہے آپ سب کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اس میں ہم نے طاہا الوی کا کردار دیکھا اور مجھے وہ کافی انٹرسٹنگ لگا۔ ایک رچ اینڈ جیسا کہ ہوتا ہے رچ بٹ اینڈ یہ مجھے اس کا ڈسکرپشن بڑی پسند آئی ہے، وہ پیارا لگ رہا تھا۔ جیسا کہ ہم ریڈرز امیجن کرتے تو میری امیجنیشن میں تو وہ تو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اور تھنک سو یہ جو لڑکی بتا رہے ہیں، یہ جو کہہ رہی ہے کہ میرا ایک عدد بھائی الوی ہی ہے، تو اس کا مجھے طاہا سے کوئی ریلیشن ہے، بٹ ہوپ سو اس کا بھائی نہ ہو۔ میں پڑھا ہوا ہے لیکن کافی دیر پہلے، تو میں اچانک میرے دماغ میں نے کہا اس کو پڑھتے ہیں۔ آخر لابا یوسف آفیشیل ہے اور یہ کام ہم نے ہی کرنا ہے، اور مجھے سمر کے لیے بہت برا لگا تھا ریلی۔ یار وہ اپنے بھائیوں کی لاڈلی تھی اور اسے جنازہ تک نہیں دیا۔ جنازہ تو وہ ڈیزرو کرتی ہے، ہزاروں لڑکی ہیں جن کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے، مگر جنازہ تو ڈیزرو کرتی ہے نا۔ پر ہاں یہ بک ہمیں ایسے دوسرے وے پہ نہیں سوچنا چاہیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔